بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔ یا اللہ، یا رحمانو، یا رحیمو، یا سمدو، یا مہیمنو، یا کریمو، یا حلیمو، یا علیمو، یا علیو، یا عزیزو، یا حیو یا قیوم برحمتک نستغیث۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آمین یا رب العالمین۔ رب زدنی علما، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ عن ابی مالک اشعری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الطہور شطر الایمان والحمد للہ تملأ المیزان وسبحان اللہ والحمد للہ تملأان او تملأ ما بین السماوات والارض۔ والصلاة نور والصدقات برہان والصبر ضیاء والقرآن حجت لک او علیک۔ کل ناس یغدو فبائع النفس فموتقها او موقها۔ رواہ مسلم۔ الحمدللہ آج ہم اربعین نووی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک اور حدیث کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں جس میں بہت ساری جامع نصیحتوں کا ذکر ہے۔ سب سے پہلے یاد دہانی کے لیے کہ جس کی کتاب پڑھی جا رہی ہے جو 42 احادیث پر مشتمل ہے، صحیح احادیث، متفق علیہ حدیث بخاری و مسلم دونوں میں ہے، ان کا نام ذرا ایک دفعہ یاد کر لیں۔ یہ صرف یاد دہانی اور یاد کرنے کے لیے ہوتا ہے تاکہ کنیت کیا تھی؟ ابو زکریا، نام امام یحییٰ بن شرف الدین، نووا کے ایک نواحی گاؤں میں پیدا ہوئے، دمشق کے رہنے والے تھے، تو اس حساب سے امام ابو زکریا یحییٰ بن شرف الدین نووی دمشقی، یہ ایک تعارف تھا جس کی کتاب جن کی احادیث ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ آج جو حدیث ہم پڑھ رہے ہیں اس کا عنوان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جامع نصیحتیں۔ یہ 7 نصیحتیں ہیں۔ پچھلی 2 احادیث جو ہم نے پڑھی تھی ان میں 3 نصیحتوں کا ذکر تھا، کہیں توبہ کا تھا، کہیں کوئی دوسرے معاملات کا ذکر تھا۔ آج ہم 7 جامع نصیحتیں پڑھیں گے جو اس حدیث سے متعلق ہیں۔ لازمی بات ہے کہ وہ 7 کی 7 تو آج کور نہیں ہو پائیں گی، لیکن اس 1 گھنٹے کے مختصر وقت کے اندر انشاءاللہ آدھی ان نصیحتوں کو قرآن اور احادیث کی روشنی میں مطالعہ کریں گے۔ آئیے پہلے اس حدیث کا ترجمہ دیکھ لیں کہ یہ حدیث کیا کہتی ہے۔ عن ابی مالک اشعری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ کیا فرمایا؟ کیا کہا؟ کیا بتایا؟ کیا جتلایا؟ کیا نصیحت کی؟ الطہور شطر الایمان، تو پہ پیش ہے، زبر نہیں، یہ یاد رکھیے، کیونکہ بنیادی عربی گرامر میں تو پہ اگر زبر ہو، یہ تو، تا اور دال یہ ہم مخرج الفاظ ہے، اور آپ کو خود سب کو پتہ ہے الحمدللہ تجوید کے کلاسز بھی ہو رہی ہیں، عربی گرامر کے کلاسز بھی ہو رہی ہیں کہ یہ تا، تو اور دال یہ جو ہے، جب یہ جو دانت ہیں ہمارے ثنائے اولیاء
ثنا اوپر کے جو دانت ہیں ان کو اولیاء اوپر والے کو کہتے ہیں، سفلی نیچے کو. تو جب یہ دو ثنا اولیاء کی، یہ زبان کی نوک، راس اللسان، لسان زبان، راس اس کی نوک، جب یہ نوک جو ہے ان کی جڑ سے ٹکراتی ہے ثنا اولیاء کی، تو یہ طا اور تا اور دال ادا ہوتے ہیں. یہ ایسے ٹکرائے گی تو یہ ادا ہوتے ہیں. اب یہاں پہ جو ایک بات ہے، طا پہ پیش ہے، زبر نہیں. اس کا تھوڑا سا میں آگے جب اس کو ذکر کریں گے تو بتائیں گے کہ یہ زبر اور پیش سے کیسے معنی تبدیل ہو جاتے ہیں. الطہور و شطر الایمان، طہارت نصف ایمان ہے. کہ یہ الحمدللہ یہ حدیث کا یہ ایک ٹکڑا، یہ ایک جز ہم نے بہت بچپن سے سنتے آ رہے ہیں. یہ ہمارے ذہنوں میں بچپن سے کندہ ہے. اب اسی کو صرف دوبارہ وہ جگایا جا رہا ہے. والحمدللہ تملأ المیزان، اور الحمدللہ میزان عدل کو بھر دے گا. ذکر وسبحان اللہ والحمدللہ تملأان اور تملأ ما بین السماوات والارض، اور سبحان اللہ اور والحمدللہ سے زمین و آسمان کے درمیانی فضا بھر جائے گی. ایک ایک موتی ہے جو کہ اس حدیث کے اندر سمایا ہوا ہے. پھر کیا کہا گیا؟ وَالصَّلَاةُ نُورٌ، اور نماز نور ہے. وَالصَّدَقَاتُ بُرْهَانٌ، صدقہ دلیل ہے. وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ، اور صبر روشنی ہے. والقرآن حجت لک او علیک، اور قرآن تیرے لیے حجت ہوگا یا تیرے خلاف ہوگا. بہت اہم نصیحتیں ہیں دوستو. کل ناس یغدو، ہر شخص صبح کو اٹھتا ہے. کیا کرتا ہے صبح کو اٹھ کے؟ فبائع نفسہ، اپنے نفس کو بیچتا ہے، کسی کام میں مشغول ہوتا ہے. فموتقھا او موبقھا، کوئی اسے اچھے اعمال کر کے دوزخ سے آزاد کرا لیتا ہے، اور کوئی اسے بد عملیوں سے ہلاک کر دیتا ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے. تو یہ 7 نصیحتیں، 7 جامع نصیحتیں جو اس حدیث میں کی گئی ہیں. بہت ساری سے تو ہم واقف ہیں. آئیے ایک ایک نصیحت کو قرآن اور احادیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں. اس سے پہلے یہ جوامع الکلم ہے یہ حدیث. اب جوامع الکلم کئی دفعہ ذکر آ چکا ہے کہ کیا ہے؟ مختصر مگر جامع اور وسیع البانے. سمندر کو یا دریا کو کوزے میں بند کر دینا. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت ابو ہریرہ 5374 احادیث مروی ہیں ان سے، میکسیمم احادیث کے راوی، کثیر الروایت. یہ بار بار فیگر میں اس لیے لاتا ہوں کہ ہم اپنے کمپیوٹر میں اس کو فیڈ کر لیں. دنیاوی چیزیں جیسے ہمارے کمپیوٹر میں فیڈ ہوئی ہوئی ہے تو کچھ جگہ اس کے لیے بھی بنا لیں کہ ہمیں پتہ رہے کہ سب سے زیادہ احادیث کس نے بیان کی، کس نے روایت کی، اور کیسے کی اور کیوں کی. کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی دنیاوی اس کے لیے نہیں کی تھی. پورے دن اور رات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں پڑے رہتے تھے. کھانا پینا سب وہیں ہوتا تھا، اور سائے کی طرح منڈلا رہے ہوتے تھے کہ کہاں کوئی بات وہ کہیں اور اس کو وہ ازبر کر لیں.
کیا کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن بن صقر جن کا نام تھا، بعثت بجوامع الکلم، کہ میں جوامع الکلم کے ساتھ مبعوث ہوا ہوں، وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، اور بذریعہ رعب میری مدد کی گئی ہے۔ مجھے خبر ملی ہے کہ جوامع الکلم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت سے امور کو جمع کر دے گا جو آپ سے پہلے ایک کام یا دو کاموں کے متعلق بہت سی کتابوں میں لکھے جاتے تھے۔ تو یہ حدیث بھی جوامع الکلم، قرآن کی بہت ساری صورتیں بھی جوامع الکلم ہیں۔ یاد کریں سب سے چھوٹی 3 صورتیں، اس میں سے سورۃ العصر، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، بتا دیا گیا کہ تمام کے تمام انسان خسارے میں سوائے ان 4 کے۔ منیمم لیول بتا دیا گیا کہ کامیابی کا لیول، دین اور دنیا دونوں کی کامیابی کا لیول بتا دیا گیا۔ دنیا کی کامیابی کے تو بہت سارے لیول ہوتے ہیں، لیکن آخرت کی کامیابی، اخروی کامیابی کا لیول بتا دیا گیا۔ اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اگر یہ صرف ایک آیت ہوتی تو یہی کافی ہوتی ہماری فلاح و بہبود کے لیے، ہماری فلاح کے لیے۔ تو اندازہ کریں تو یہ جوامع الکلم کے کیا معنی ہوتے ہیں کہ سمندر کو کوزے میں بند کر دینا۔ تو یہ حدیث بھی جوامع الکلم میں سے ہے، متفق علیہ یہ بھی حدیث ہے۔ اور جو حدیث ہم پڑھ چکے ہیں ان میں سے 1-2 حدیث، جیسے انما الاعمال بالنیات وانما بامر ما نوى، یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے سب سے پہلی حدیث جو ان کے صحیح بخاری کے اندر شامل کی گئی ہے، وہ سب سے پہلی یہی حدیث ہے، اور یہ جوامع الکلم ہے۔ لا تغضب، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غصہ نہ کر۔ ایک چھوٹی سی بات بار بار صحابی پوچھ رہے تھے، آپ ہمیشہ یہی جواب دے رہے تھے، لا تغضب، غصہ نہ کر۔ یعنی یہ چھوٹی چھوٹی سی احادیث، یعنی کچھ تو ہم مطالعہ کر چکے ہیں اور کچھ انشاءاللہ مطالعہ کریں گے، تو جو آج ہم حدیث کا مطالعہ کر رہے ہیں وہ بھی جوامع الکلم ہے۔ تو جوامع الکلم کے معنی ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یعنی دوسری امتوں کے اندر یہ چیزیں نہیں تھیں، یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو ایک وہ دیا گیا تھا۔ آئیے اسی حدیث کا حصہ ہے، بالکل۔ ہم صرف وہ انما الاعمال بالنیات پڑھتے ہیں، ہم صرف جو ہے نا یہ انما الاعمال، حالانکہ یہ بھی ہے، اور اس کے ساتھ 2-3 اور بھی چیزیں ہیں کہ جس نے یعنی ہجرت کی، اگر اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کی تو وہ اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوگی، اگر اس نے ہجرت کسی دنیا کے لیے کی تو وہ اس دنیا کے لیے ہوگی۔ مثلا اگر اس کی مثالیں دے کے سمجھائی گئی ہیں پہلی حدیث کے اندر کہ اگر اس نے ہجرت کسی یعنی عورت سے شادی کرنے کے لیے کی تو اس کی ہجرت اس عورت سے شادی کرنے کے لیے ہوئی تھی۔ تو اس حدیث کے اندر جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، یعنی یہ چیز بتائی گئی تھی، تو اس کا ایک یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو اس طریقے سے بتایا کرتے تھے، سکھایا کرتے تھے، سمجھایا کرتے تھے کہ ایک چیز ایسے ایگزامپلس دیا کرتے تھے کہ جو کہ ان کے ازبر ہو جایا کرتی تھی۔ کہ جب یہ چھوٹی سی بات بتائی گئی کہ بھئی یہ جو کہا گیا تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور ہر شخص کو اس کی نیت کے مطابق جزا ملے گا، تو وہاں بتا دیا کہ اللہ اور رسول کے لیے اگر ہجرت ہوگی تو وہ ہجرت صحیح ہوگی، اگر کسی دنیاوی فائدے کے لیے ہے اس کی مثال دے کے سمجھا دی گئی کہ اگر اس نے کسی شادی کے لیے، تو اسی لیے جو ہے مہاجر ایک اس سے جو ہے اس کو وہ کیا جاتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قیس، تو مہاجر بن قیس جو تھی ان کی ہجرت قیس کے متعلق تھی، ایک عورت سے متعلق تھی، تو ان کی ہجرت اسی سے متعلق رہی۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ ایک ایگزامپل دے کے سمجھا دیا جاتا ہے۔ آئیے اس حدیث کی
دوسری چیزوں کو دیکھتے ہیں کیا کیا باتیں بتائی گئی ہیں۔ سب سے پہلی چیز الطہور و شطر الایمان، پاکیزگی۔ دوسری چیز ذکر الہی۔ تیسری چیز نماز۔ چوتھی چیز صدقہ۔ پانچویں بات جو اس میں ذکر کی گئی ہے، جس کی تلقین کی گئی ہے، صبر۔ چھٹی چیز جو اس میں نصیحت کی گئی ہے، تلاوت قرآن کی اہمیت۔ ساتویں اور آخری بات جو اس میں بتائی ہے، انسان اور مشقت۔ یہ 7 وہ باتیں ہیں، وہ نصیحتیں ہیں جو اس حدیث کے اندر کی گئی ہے۔ انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں کہ جتنی بھی چیزیں ہو سکتی ہیں آج اس حدیث کے کچھ پورشن کو کور کریں، اس کے بعد اگلی نشست میں اس کو اختتام کریں گے۔ آئیے، الطہور و شطر الایمان، تو پہ پیش ہے، زبر اگر ہو تو اس کے معنی ہوتے ہیں کہ جس چیز سے پاکیزی حاصل کی جائے، یعنی پانی، دوسری چیزیں جیسے طہارت حاصل کی جائے، تو یہ پیش اور زبر کا فرق ہے۔ آئیے، یہ طہارت پاکیزگی قلبی بھی ہوتی ہے اور جسمانی طہارت بھی ہوتی ہے۔ سب کو پتہ ہے کہ یعنی جب ہم منہ زبان سے کلمہ پڑھ دیتے ہیں تو صرف کیا ہو گئے؟ مسلم ہو گئے۔ ابھی ہمارے دل میں ایمان داخل نہیں ہوا۔ جب ایمان دل میں داخل ہو جاتا ہے تو پھر وہ کیا کہلاتا ہے؟ مومن۔ ایک مسلم، پھر ایک مومن، پھر وہ احسان۔ یاد کریں وہ حدیث جبرائیل جہاں کے یہ سوالات کیے گئے تھے، اور یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے گئے تھے، اور بتایا تھا کہ یہ کون ہے؟ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ سورۃ المدثر کی آیت میں کیا کہا گیا ہے اسی طہارت سے متعلق؟ وَثِيَابَكَ فَطَّهِّرْ، اور اپنے کپڑوں کو صاف رکھنے کا اہتمام کیجیے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پوری امت کو بتایا جا رہا ہے۔ خطاب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتا ہے، لیکن ہوتا کس کے لیے؟ ہمارے اور آپ کے لیے، سب کے لیے۔ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اور ہر قسم کی گندگی سے دور رہیے۔ دیکھیں قرآن خود طہارت و پاکیزگی کی تلقین کر رہا ہے۔ سورۃ التوبہ، فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المتطہرین۔ اس قبا میں وہ لوگ ہیں جو پسند کرتے ہیں کہ وہ بہت پاک رہیں، اور اللہ ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے جو بہت زیادہ پاک رہتے ہیں، کیونکہ یہ لوگ استنجا جو ہے نہ صرف مٹی کے ڈیلوں سے کرتے تھے بلکہ پانی کا استعمال بھی کیا کرتے تھے۔ تو ان کی اس طہارت اور پاکیزگی کو اللہ تعالیٰ نے قرآنی آیت کی صورت میں بیان کر دیا ہے۔ سورۃ البقرہ، ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، یقیناً اللہ محبت کرتا ہے بہت توبہ کرنے والوں سے، اور محبت کرتا ہے بہت پاک بازی اختیار کرنے والوں سے۔ پاک بازی، طہارت۔ عن ابن عمر النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ لا تقبل صلاۃ بغیر طہور، نماز بغیر طہارت کے قبول نہیں ہوتی۔ بیسک پرنسپل بتا دیا گیا کہ نماز طہارت کے بغیر قبول نہیں، وضو کے بغیر قبول نہیں۔ دوسری چیز ولا صدقۃ من غلول، اور نہ کوئی صدقہ خیانت سے قبول ہوتا ہے، حرام مال سے کوئی نہیں۔ اللہ خود پاکیزہ ہے اور پاکیزہ چیزوں کو قبول کرتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث، آئیے دیکھیں کیسے کیسے یعنی ایک ایک چیز عملاً نہ صرف
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، بلکہ ان کے صحابہ کرام نے اس کو عملی جامہ پہنا کر رہتی دنیا تک کے لیے امر کر دیا۔ حضرت حمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام۔ کیا کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھا، انہوں نے پانی کا ایک برتن منگایا۔ اب دیکھیں کہ کیسے وضو کی تربیت دی جا رہی ہے، جو کچھ سیکھا ہے اس کو آگے کیسے بڑھایا جا رہا ہے۔ جو کچھ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرتے ہوئے جیسے دیکھا، اب وہ دیکھیں کیسے آگے بڑھا رہے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اپنی دونوں ہتھیلیوں کو 3 بار دھویا، وضو کا پورا طریقہ بتا دیا، پھر کلی کی اور ناک صاف کیا، پھر اپنے چہرے کو 3 بار دھویا، اور پھر اپنے دائیں ہاتھ کو 3 بار کونی تک دھویا، پھر بائیں ہاتھ کو کونی تک 3 بار دھویا، پھر اپنے سر کا مسح کیا، پھر اپنے دائیں پاؤں کو ٹخنوں تک 3 بار دھویا، اور پھر اسی طرح بائیں پاؤں کو دھویا۔ یہ بتانے کا مقصد دیکھیے کیا ہے، یہ جو کر کے دکھایا گیا، پانی منگوایا گیا، اس سے وضو کیا گیا سب کے سامنے، اب اس سے جتلانا کیا ہے، مقصود کیا ہے؟ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی میرے اس وضو کے مثل وضو کرے اور اس کے بعد 2 رکعت نماز خلوص نیت سے پڑھے تو اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ الحمدللہ، یعنی متفق علیہ حدیث ہے۔ آپ دیکھ رہے کہ بتا دیا گیا، یہ جو میں کر رہا ہوں، یہ میں نے جو سیکھا ہے، اس سے متعلق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا کرتے تھے کہ ایک نماز ہوتی ہے، آپ جیسے ہی مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو کیا کہتے ہیں اس کو؟ تحیۃ المسجد، اور ایک ہوتا ہے تحیۃ الوضو۔ تو تحیۃ الوضو، تحیۃ المسجد، یہ سب چیزیں سکھائی گئی ہیں ہمیں، اور بتایا گیا کہ اس سے جتنے مائنر ہیں، میجر گناہ نہیں، میجر گناہ تو معاف ہوں گے کس سے؟ توبہ سے، سچی توبہ سے، پلٹ آنے سے۔ مائنر جتنے گناہ جو ہم وضو کر رہے ہوتے ہیں، اس سے جو پانی گر رہا ہوتا ہے اس سے بھی دھل رہے ہوتے ہیں۔ پھر جب ہم چل کر جاتے ہیں گھر سے وضو کر کے مسجد میں نماز کے لیے، تو اس سے ہمارے درجات بلند ہوتے ہیں، اور ہماری جو سیئات ہیں وہ مٹ رہی ہوتی ہیں، اور ہماری نیکیاں جو ہوتی ہیں بڑھ رہی ہوتی ہیں، ہر قدم پہ ثواب مل رہے ہوتے ہیں۔ اور جب ہم بغیر بات کیے ہوئے نماز تحیۃ الوضو اور تحیۃ المسجد پڑھ لیتے ہیں، تو بغیر بیٹھے ہوئے، یعنی جیسے بتایا گیا، جیسے سکھایا گیا، تو اگر ویسے کر لیتے ہیں تو اس سے بتایا کیا گیا کہ تمام پچھلے گناہ جو اب تک کیے ہوتے ہیں، مائنر جتنے بھی ایولز کیے ہوتے ہیں، جتنے بھی برائیاں کیے ہوتے ہیں، سب کے سب معاف ہو جاتی ہیں۔ اصل چیز کیا ہے؟ نیت۔ دوستو، اللہ تعالیٰ تو بخشنے کے بہانے ڈھونڈتے ہیں، کوئی ہے جو پلٹتا ہے؟ عن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ مفتاح الصلاۃ الطہور، نماز کی کنجی طہارت ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورا وضو کر کے بتا دیا۔ اب حضرت علی کربلا جو 4تھے خلیفہ کیا بتا رہے؟ اس کی تحریم تکبیر ہے، اور اس کی تحلیل اس سلام ہے۔ جیسے ہی، یعنی پہلے تو بتا دیا کہ نماز کی کنجی طہارت ہے، وضو کے بغیر نماز نہیں، ابھی حدیث پڑھ لی، تو نماز بغیر وضو کے نہیں۔ اور جب نماز میں داخل ہو گئے، اللہ اکبر کہا تو کیا ہو گیا کہ حرام ہو گئی سب چیزیں، سب دنیاوی چیزیں حرام ہو گئی۔ اب کسی سے کلام نہیں کر سکتے، کسی چیز کا جواب نہیں دے سکتے، صرف اور صرف آپ نے وہ کر دینا ہے، اور جب سلام پھیریں گے تو پھر آپ سب چیزیں کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو تحریم تکبیر اور تحلیل سلام، یہ ہے۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ اپنے کپڑا دھو رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کپڑا کیوں دھو رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ بلغم لگ گیا تھا. ایک ایک چیز سے دیکھیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں سے کیسے پریکٹیکلی یعنی چیز کی جا رہی ہیں. یعنی وہ جو ہم کرتے ہیں نا کہ یعنی اسکل کے لیے ورکشاپ ہو رہے ہیں، تو یہ دیکھیں یہ ورکشاپ تھے، پریکٹیکل ورکشاپ جو کرائے گئے. تو کبھی بھول سکتا ہے انسان؟ اور اس طریقے سے پریکٹیکل ورکشاپ کے ذریعے ہم تک ہمارا دین، قرآن اور احادیث آئی ہیں. دوستو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کپڑے کو اس وقت تک دھویا جاتا ہے جب اس پر خون، پیشاب یا دوسری نجس چیز لگ جائے، اس سے پہلے نہیں. یہ تھوک اور بلغم ناپاک چیز نہیں. یعنی دیکھیں ایک ایک چیز کی بتائی جا رہی ہے. طہارت ظاہری و باطنی کی تاکید مقصود ہے. گندگی سے مراد ہر قسم کی گندگی ہے، خواہ یہ گندگی عقائد اور خیالات کی ہو. دوستو، صرف گندگی وہ نہیں ہے، یہ اگر عقائد اور خیالات کی گندگی ہے تو یہ بھی گندگی ہے، یا اخلاق و اعمال کی گندگی، یا جسم و لباس کی گندگی، پھر رہن سہن کی گندگی. دیکھیں صرف کتنا وسیع ہے یہ اسکوپ. مطلب یہ ہے کہ تمہارے گرد و پیش سارے معاشرے میں طرح طرح کی جو گندگیاں پھیلی ہوئی ہیں، ان سب سے اپنے دامن کو بچا کر رکھو. کوئی شخص کبھی تم پر یہ حرف نہ رکھ سکے کہ جن برائیوں سے تم لوگوں کو روک رہے ہو ان میں کسی کا بھی کوئی شائبہ تمہاری اپنی زندگی میں نہ پایا جاتا ہو. وہ خدرہ فصیحت والی بات ہے، نصیحت کر رہے ہیں، خود اس پہ عمل نہیں کر رہے ہیں. دوسری اس حدیث کی جو نصیحت ہے وہ کیا ہے؟ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلَأُ الْمِيزَانَ. پہلے تو بتا دیا پاکیزگی کا، اور قرآن اور احادیث کی روشنی میں اس کو الحمدللہ ہم نے سمجھ بھی لیا. اللہ کا ذکر تسکین قلب اور تزکیہ نفس کا ذریعہ ہے، روح کی غذا ہے یہ. یعنی اپنے جسم کو تو ہم یعنی بیڈ ٹی بھی دیتے ہیں، بریک فاسٹ بھی دے رہے ہیں، برنچ بھی ہے، لنچ بھی ہے، ڈنر بھی ہے، اور کیا کیا چیزیں ہیں. یہ تو سب نفس اس گوشت پوست کی غذا ہے. لیکن جو روح اصل ہماری چیز ہے، اس کی غذا کیا ہے؟ ذکر، قرآن. سورۃ العنکبوت، وَلَذِكْرِ اللَّهِ اکبر. تلاوت کرتے رہا کریں اس کی جو وحی کی گئی ہے آپ کی طرف کتاب میں سے. اور اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے، اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو، تمہارے رگ و جان سے بھی قریب ہے. سورۃ البقرہ، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ. بالکل کلیئر کٹ اسٹیٹمنٹ دے دیا گیا، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا، تم مجھے یاد نہیں رکھو گے مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے. یاد کریں اس حدیث کو کہ اگر تمام کے تمام دنیا کے انس اور جنس اللہ کی عبادت کرنا چھوڑ دیں تو اس سے اللہ کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. اور تمام کے تمام جن و انس اگر اللہ کے مطیع و فرما بردار بن جائیں تو اس سے بھی اللہ کے اس پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ تو ہم سب کچھ اپنے لیے کر رہے ہیں. ایک اور حدیث جس کا مفہوم ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ سب کے سب ایک میدان میں جمع ہو جائیں، پوری دنیا کے سب انسان، اور مانگنا شروع کر دیں اور اللہ تعالیٰ دینا شروع کر دیں، تو اس میں کسی خزانے میں کسی کمی کی ضرورت نہیں ہوتی. صرف اتنا کمی آئے گی کہ ایک سمندر میں ایک سوئی ڈبو کر جو سوئی پہ پانی لگتا ہے اتنی کمی آئے گی. اندازہ کریں دوستو.
تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اگر نہیں کرو گے تو ضرورت نہیں ہے مجھے تمہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ اور بندوں کے درمیان ایک بہت بڑا میثاق اور معاہدہ ہے۔ خدا خود میر محفل بود اندر لا مکاں خسرو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم شمع محفل بود شب جائے کہ من بودم۔ میرا بندہ جب مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے پاس ہوتا ہوں، اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اپنی جی میں یاد کرتا ہوں، اگر وہ مجھے کسی محفل میں یاد کرتا ہے تو میں اس سے بہتر محفل میں یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ ایک قدم آتا ہے تو میں 2 قدم آتا ہوں، اگر وہ چل کر آتا ہے تو میں اس کے پاس دوڑ کے آتا ہوں۔ یہ کہا، یہ حدیث ہم نے کتنی دفعہ سنی ہے۔ پہلا قدم ہم کو بڑھانا ہے، پہلی چیز ہماری طرف سے ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس چیز کو کریں گے۔ دیکھیں نا، آج اتوار کا دن ہے، سب خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہیں، لیکن کچھ تو ہیں جو یہاں پہ بھی آئے ہوئے ہیں نا۔ تو یہ لانے والا کون؟ نہ میں نہ آپ، یہ صرف اللہ تعالیٰ ہے جس نے ہمارے دلوں میں یہ چیز پیدا کی اور ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ورنہ ہم بھی انہی میں شامل ہوتے، بھئی ہم بھی انہی میں شامل ہو جاتے تھے۔ لیکن یہ تو اللہ تعالیٰ کی عنایت و کرم ہے، جس کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے کہ اس نے ہمیں ان لوگوں میں سے چن لیا اور یہاں لا کے بٹھا دیا، ورنہ ہم بھی وہی 12-1 بجے تک بیٹھے رہتے، سوتے رہتے، گپے مارتے رہتے، پوری رات جاگتے، جو بھی کچھ ہوتا ہے وہ کرتے رہتے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے کہ ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ سورۃ الرعد، وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہوتے ہیں، آگاہ ہو جاؤ، اللہ کے ذکر کے ساتھ ہی دل مطمئن ہوتے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ، ایک حدیث کا مفہوم بتا رہا ہوں۔ پوچھا گیا کہ دل کو زنگ لگ جاتے ہیں، پوچھا گیا، یہ نہیں پوچھا گیا کیسے لگتے ہیں، کیا لگتے ہیں، ان سے پوچھا گیا حل بتائیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دل کو جو زنگ لگ جاتا ہے یہ دور کیسے ہوتا ہے؟ کیا بتایا گیا کہ کثرت سے موت کو یاد کرو اور میرا ذکر کرو، قرآن سے چمٹ جاؤ، یہ 2 چیزیں ہیں۔ تو دل مطمئن کہاں سے ہوتے ہیں، دل صاف کہاں سے ہوتے ہیں؟ اللہ کی یاد۔ ابو موسیٰ کہتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے رب کو یاد کرتا ہے اور جو نہیں کرتا، اس کی مثال زندہ اور مردہ کسی ہے۔ دیکھیں کیسے زندہ اور مردہ کسی ہے۔ زندہ وہ ہیں جو جاگ گئے، آ گئے، مردہ وہ ہیں جو سوتے رہے، پھر اٹھیں گے، پھر دوسری طرف لگ جائیں گے۔ مثل الحی والمیت، یعنی یاد کرنے والا زندہ ہے اور یاد نہ کرنے والا مردہ ہے۔ متفق علیہ حدیث۔ دیکھیں کیسے مثالیں دے دے کے جھنجھوڑا جا رہا ہے ہمیں، پلٹ آؤ اب بھی۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مہاجر فقراء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا گیا۔ دیکھیں کیسے، یعنی یہ جو دوڑ ہوتی ہے وہ کیسے ہوتی ہے، نیکیاں کمانے کی دوڑ، آگے بڑھنے کی دوڑ۔ کیا کہا؟ مالدار لوگ بڑے بڑے درجے اور دائمی عیش حاصل کر رہے ہیں، کیوں؟ کہ وہ نماز بھی پڑھتے ہیں جیسے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، وہ روزہ بھی رکھتے ہیں جس طرح ہم روزہ رکھتے ہیں، غرض جو عبادت ہم کرتے ہیں وہ اس میں شریک ہیں، اور ان کے پاس مالوں کی زیادتی ہے جس سے وہ حج و عمرے بھی کر لیتے ہیں، اور جہاد بھی کرتے ہیں اور صدقہ بھی دے دیتے ہیں۔ اب یہ چیزیں ہمارے جو غریب فقراء صحابہ تھے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے، تو وہ آ کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ہیں کہ یہ تمام عمل وہ بھی کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں، اور پھر ان کے پاس جو اللہ تعالیٰ نے انہیں دولت دی ہے اس سے وہ
حج و عمرہ بھی کر لیتے ہیں، صدقہ بھی کر دیتے ہیں، جہاد میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، کیا کہا گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تم کو ایسی بات نہ بتلاؤں کہ اگر اس پر عمل کرو تو جو لوگ تم سے آگے نکل گئے ہوں تم ان تک پہنچ جاؤ اور تمہیں تمہارے بعد کوئی نہ پہنچ سکے، اور تم تمام لوگوں میں گوتر ہو جاؤ گے اس کے سوا جو اس کے مثل عمل کر لے۔ تم ہر نماز کے 33 مرتبہ تسبیح، تمہید اور تکبیر پڑھا کرو، الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ دیکھیں کتنی چھوٹی سی بات، حج و عمرے، جہاز، صدقہ، یعنی بتا دیا گیا کہ یہ ہے وہ کامیابی کا راز۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، فرمایا سبحان اللہ والحمدللہ، اللہ اکبر پڑھو یہاں تک کہ ہر ایک ان میں سے 33 مرتبہ ہو جائے۔ متفق علیہ حدیث، اور ایک 34 دفعہ ہو جائے۔ اب دیکھیں ایک چھوٹی سی بات اور بتائی گئی، حضرت ابو ہریرہ بار بار حضرت کیونکہ 5374 احادیث راوی ہے، تو بار بار آپ دیکھتے ہیں کہ زیادہ تر روایت کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، تو ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے کہ کیا ہے، کیوں ہے، کیسے ہے۔ پوری زندگی اپنی ڈال دی تھی، بھوک کے مارے بے ہوش ہو جایا کرتے تھے، لوگ سمجھتے تھے ان کو مرگی ہو رہی ہے، جوتے سکھایا کرتے تھے، کہتے نہیں مجھے بھوک کی وجہ سے میں بے ہوش ہو جایا کرتا تھا، تو لوگ سمجھتے تھے اس کو مرگی ہے، کوئی جو ہے یعنی اپنے جوتا سنگا رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، لیکن اصل وجہ بھوک تھی۔ ہر نماز دیکھیں چھوٹی سی اور ایک بتا دیا گیا کہ 33 دفعہ نہیں پڑھ سکتے ہو، جلدی ہے، کام ہے، ایمرجنسی ہے، اس کا حل بھی بتا دیا گیا ہے، کیا کہ صرف 10 دفعہ پڑھ لو، صرف سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ جیسے ہی فرض نماز ختم ہوئی آپ نے 10 دفعہ پڑھ لیا، 30 دفعہ پڑھ لیا، 33 دفعہ پڑھ لیا، تھوڑا سا یہ دوسری طرف میں لے گیا، یہ تو وہی 33 دفعہ والا تھا، اور اس میں یعنی 100واں جو ہے وہ کر دیا آپ نے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اب دیکھیں بخش دیے جائیں گے گناہ اس کے اگرچہ ہوں مثل سمندر کے جھاگ، یعنی چھوٹی سی چیز جس پہ عمل کر لیں تو کیا ہوگا کہ جھاگ، سمندر کے جھاگ سے بھی زیادہ جتنے گناہ ہوں گے وہی بخش دیا۔ لیکن یہ سب مائنر گناہ ہیں، میجر گناہ کی بات نہیں ہے، یہ خیال رکھیں۔ دیکھیں نا ڈیمارکیشن، یعنی چل ابھی اس کو بولتا وہ جو بات میں کہہ رہا تھا وہ کچھ یوں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 خصلتیں اور 2 عادتیں ایسی ہیں کہ مومن بندہ اس کی حفاظت نہیں کرتا مگر یہ کہ اللہ اسے جنت میں داخل فرماتے ہیں۔ وہ کون سی خصلتیں؟ وہ دونوں عادتیں آسان ہیں لیکن عمل کرنے والے تھوڑے ہیں۔ ایک یہ کہ فرض نماز کے بعد 10 بار سبحان اللہ، 10 بار الحمدللہ، 10 بار اللہ اکبر کہے، 10 بار۔ یہ زبان سے ادا کرنے میں دن بھر میں 150 میں، لیکن میدان اعمال میں 1500 ہوں گی۔ اور دوسرا یہ کہ سوتے وقت 33 بار اللہ اکبر، 33 بار سبحان اللہ اور 34 بار الحمدللہ۔ یہ زبان سے تو 100 ہوئی اور میدان اعمال میں 1000 ہو گئی۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ارشاد یہ ہے کہ یہ عادتیں آسان ہیں لیکن یہ ان پر عمل کرنے والے لوگ تھوڑے ہیں، اس کا کیا مطلب؟ فرمایا کہ تم میں سے کوئی جب سونے لگتا ہے تو شیطان آتا ہے اور ان سے ان کلمات کے کہنے سے پہلے ہی سلا دیتا ہے، سو جاؤ، تھکے آ رہے ہوئے بیٹھو، سو جاؤ، کہاں ہے، کون پڑھے، تھک گئے، ادھر ادھر تھوڑی سی غصہ کرو اور سو جاؤ۔ جو دوسری
طرف کا وہ چیزیں وہ ادھر نکالو اور خاموشی سے اور خوب زبردست نیند دلائے گا۔ تو اس طریقے سے شیطان ملعون، اس نے کہا ہے نا کہ سامنے سے بھی آؤں گا، پیچھے سے بھی آؤں گا، سیدھی طرف سے بھی آؤں گا، الٹی طرف سے بھی آؤں گا، اوپر سے بھی آؤں گا، نیچے طرف سے بھی آؤں گا، ہر طرف سے آؤں گا، ہر طرف سے حملہ کروں گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کو مہلت دے دی ہے۔ تو دوستو، یعنی یہ ہے پہلی چیز کہ سوتے وقت، حالانکہ یہ 33 دفعہ پڑھنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ کچھ نہیں لگتا، 1 منٹ بھی نہیں لگتا، لیکن اس نے فوراً سے کھٹ سے سلا دینا ہے۔ دوسری چیز کہ وہ نماز کے اندر تمام کلینک کے حساب کتاب بتا دے گا آپ کو، وہ کہ یہ نقصان ہوا، یہ ہو گیا، یہ کیٹریک نہیں کیا، آئی اول والا گڑبڑ ہو گیا، وہ آیا نہیں، اتنے پیسے رہ گئے، گلاکوما کا رہ گیا، اوہو، یعنی وہ انٹراویٹریل ایویسٹن لگانا تھا، 1 منٹ کا کام تھا، 10,000 آ رہے تھے، وہ چلے گا، آیا نہیں مریض ابھی تک۔ تو وہ پوری گنتی ہو گئی کہ بھئی اتنا خسارہ، اتنا ڈیبٹ کریڈٹ کر لیا آپ نے نماز کے اندر۔ تو وہ یاد ہے کہ ایک دفعہ پوچھا گیا ایک دکاندار سے، وہ سب کو ہی پتہ ہوگا کہ بھائی یہ 3 رکعتیں ہوئی تھی یا 4 رکعتیں ہوئی تھی، امام صاحب نے تو سجدہ شروع کر دیا ہے، تو کہنے لگے میری 3 دکانوں کا حساب ہوا ہے، اس لحاظ سے تو 3 ہی رکعت ہوئی ہے، ابھی میری 4تھی دکان باقی تھی، ابھی 4تھی دکان کا تو میں نے حساب ہی نہیں کیا۔ تو اندازہ کرے یہ جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، یہ یعنی سبق آموز ہیں، یہ ریئل ہیں۔ تو جب وہ ہے نا، جب احسان کا درجہ نہیں آتا ہے، جب خشوع و خضوع نہیں پیدا ہوتا ہے، جب ایمان کے اندر احسان کا درجہ نہیں آتا ہے کہ یا تو میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اس آنکھ سے تو دنیا میں اللہ کو نہیں دیکھا جا سکتا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد کریں کہ قیامت کے دن اللہ تعالی ہم سب کو اللہ کا دیدار کرائے تو وہاں پہ دیکھیں گے، انہی آنکھوں سے دیکھیں گے قیامت کے دن، یوم حشر۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ جیسے تم چاند کو دیکھتے ہو، جیسے تم سورج کو دیکھتے ہو، اس کو دیکھنے میں کوئی تمہیں مشکل ہوتی ہے؟ کہنے کہ نہیں، تو ایسے ہی دیکھو گے، لیکن یہاں نہیں دیکھ سکتے۔ اس لیے کہ یاد کریں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ لن ترانی، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، صرف ایک جلوہ میں ڈالوں گا، اگر وہ سہ گیا، اپنی جگہ رک گیا، تو سمجھ لینا کہ تم بھی دیکھ سکتے ہو۔ اور کیا ہوا؟ سب کے سب بے ہوش ہو گئے، بلکہ مر گئے تھے۔ پھر ہوش میں لایا گیا کہ اے اللہ، اگر یہ سب کے سب مر جائیں گے، اگر ہوش میں نہیں آئیں گے تو میں جواب کیا دوں گا اپنی قوم کے پاس جا کے؟ تو سب کو دوبارہ کا دوبارہ اٹھایا گیا۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں۔ 5 منٹ اور۔ تسبیح فاطمہ خلاصہ 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، اور 34 بار اللہ اکبر، یا جو بھی ترتیب ہو، جیسے بھی آپ بہتر سمجھیں۔ بڑی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، اگر اس پہ ہم عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو تو پتہ ہے نا کہ وہ حدیث یاد کریں کہ الف لام میم، ایک الف الگ لفظ ہے، لام الگ ہے، میم الگ ہے، تو الف پہ 10، لام پہ 10 اور میم پہ 10، 10 نیکیاں ہیں، 30 نیکی ہے، الف لام میم۔ تو اندازہ کریں اللہ تو یعنی رحیم ہے، کریم ہے، بانٹ رہا ہے کوئی جو اس سے فائدہ حاصل کرنے والا؟ فَاذْكُرُونِی، پس تم مجھے مغفور بھر یاد کرو، اذکرکم، میں تمہیں مغفرت سے یاد کروں گا۔ تم مجھے ثنا سے یاد کرو، میں تمہیں عطا سے یاد کروں گا۔ تم سوال سے یاد کرو، میں نوال سے یاد کروں گا۔ تم توبہ سے یاد کرو، میں معافی سے یاد کروں گا۔ تم اخلاص سے یاد کرو، میں چھٹکارے سے یاد کروں گا۔ تم مناجات سے یاد کرو، میں نجات سے یاد کروں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، یاد ہوگا کہ یہ حدیث میں جب عربی گرامر پڑھاتا ہوں نا، مثنیٰ یاد کریں، یعنی جب ہم وہ پڑھتے ہیں نا کیا کہ جو
عدد ہے اس کو 3 میں ڈیوائڈ کرتے ہیں عربی کے اندر، جبکہ انگلش اور اردو کے اندر 2 ہے، واحد جمع. لیکن یہاں پہ کیا ہے؟ واحد مثنیٰ جمع، ایک کو واحد، 2 کو مثنیٰ یا تثنیہ، اور 2 سے زیادہ کو جمع. تو یہاں پہ یہ تثنیہ والے کلمے یوز ہوئے ہیں، 2 والے. تو اس حدیث کو ہم جب مثنیٰ کا وہ کراتے ہیں تو اس میں بھی استعمال کرتے ہیں. کلمتان حبیبتان الی الرحمن، 2 کلمے ایسے ہیں جو اللہ کو بہت محبوب ہیں. خفیفتان علی اللسان، دیکھیں یہ کلمتان حبیبتان خفیفتان، یہ سب کے سب کیا ہے؟ تثنیہ مثنیٰ، ٹھیک ہے، اور زبان پر نہایت ہلکے ہیں. ثقیلتان فی المیزان، مگر میزان تول میں بہت بھاری ہیں. کلمتان حبیبتان خفیفتان ثقیلتان، دیکھیں سب کے سب آنے آنے آنے، چاہے وہ جمع، چاہے وہ مثنیٰ جو ہے واحد و جو مثنیٰ ہے 2، وہ مذکر ہو یا مؤنث ہو، دونوں کے لیے ایک ہی یوز ہوتا ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، متفق علیہ حدیث ہے دوستو. یہ 2 کلمے جو اس حدیث کا مین سطح ہے، جز ہے، اثر ہے. والصلاۃ نور، آج اسی کو ختم کریں گے، تھوڑا سا بتاؤں گا اور اس کے بعد اسی پہ ختم کر دیں گے، کیونکہ پھر باقی چیزیں انشاءاللہ دوسری اس حدیث کی دوسری جو نصیحتیں ہیں، جامع نصیحتیں، ان کو دوسرے درس میں شامل کریں گے، اگلے لیکچر میں شامل کریں گے. آج اس کو نماز پہ، توحید کے بعد اللہ کی عبادت فرض ہے نماز. تمام عبادتوں میں سب سے افضل عملی عبادت جو ہے وہ نماز ہے. نماز قائم کر، کیونکہ مجھے نماز سے محبت ہے، اس میں میرا ذکر ہے، میں اس کا ذکر مختلف کتب میں کیا ہے، اس کا حکم دیا ہے تاکہ میں بھی تیری مدح و ثنا کروں. اس میں صرف مجھے یاد کر، کسی ذکر اس میں نہیں ہے. تو مجھے یاد رکھے اور بھول نہ جائے. میری یاد کے اوقات میں نماز قائم کر، اگر بھول جائے تو میری یاد آنے پر نماز قائم کر. سرکشی نے کر دیے دھندلے نقوش بندگی، سرکشی نے کر دیے دھندلے نقوش بندگی، آؤ سجدے میں گرے لوح جبیں تازہ کریں. آؤ سجدے میں گریں لوح جبیں تازہ کریں. یقیناً میں ہی اللہ ہوں، کوئی اور معبود نہیں سوائے میرے، پس تم میری ہی بندگی کرو اور نماز قائم کرو میری یاد کے لیے. واقیم الصلاۃ لذکری، واقیم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اور نماز قائم کریں، یقیناً نماز روکتی ہے بے حیائی اور برے کاموں سے. حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کیا کہ مجھے ایسا عمل بتا دیجئے جو مجھے جنت سے نزدیک اور دوزخ سے دور کر دے. دیکھیں چھوٹی چھوٹی باتیں، پریکٹیکل باتیں. صحابی آتے ہیں اور پوچھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی عبادت کر اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ. ان الشرک لظلم عظیم، یاد کر لیں لقمان کی، یعنی شرک تو معافی ہے ہی نہیں. یہ تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جتنے بھی انبیاء اور رسول آئے، سب کا واحد جو نصیحت، واعظ، بنیادی مرکز تھا وہ تھا ان الشرک لظلم عظیم. شرک نہیں کریں اللہ کے ساتھ، چاہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، چاہے وہ حضرت نوح علیہ السلام تھے. کسی کو بھی دیکھ لیں کہ سب کا بنیادی بیسک یونٹ عبادت کا
بندگی کا وہ ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شرک نہیں کرنا، اور اللہ نے خود کہا ہے کہ سب چیزوں کی معافی ہے، شرک کی معافی نہیں، جب تک کہ سچی توبہ نہ کر لے۔ اور نماز پابندی سے پڑھ، زکوٰۃ ادا کر، اور اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کر۔ اس کے بعد وہ شخص پشت پھیر کر چلا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر یہ میرے حکم پر کاربند رہے گا تو جنت میں داخل ہو جائے گا۔ متفق علیہ حدیث ہے دوستو۔ بار بار میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ اللہ کی طرف سے یہ سب میں کیا، یہ صرف اللہ ہی مدد کرتا ہے، کہ کوشش یہ کرتا ہوں کہ قرآن اور صحیح احادیث کی روشنی میں اس چیز کو وہ کریں، اور محافظت کرو تمام نمازوں کی، خاص طور پر بیچ والی نماز، کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے پورے ادب کے ساتھ۔ عصر کی نماز، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، عصر، چینجنگ آف ملائکہ، اور بہت ساری وجوہات ہیں۔ تو یہ آ ہی گیا اسی پہ تقریباً۔ تو کوشش کریں کہ یہ ایک ویب سائٹ ہے الحمدللہ، کہ یہ اس ویب سائٹ پہ تمام یہ جو کچھ احادیث آپ کو پڑھائی جا رہی ہیں، یہ تمام کے تمام اس پہ اویلیبل ہیں۔ اس کو وزٹ کریں drmirzashafeeq.com۔ تو انشاءاللہ آپ کو یہ جو آپ لوگ اس میں شامل نہیں ہو سکیں کسی بھی وجہ سے، تو اس کو وزٹ کریں گے تو یہ تمام کی تمام چیزیں اس پہ اویلیبل ہیں، اور اس پر جا کر وہاں پہ اس وزٹ کریں گے تو اس پہ جائیں گے تو 3 آئیکن آئیں گے، جو رائٹ آئیکن کا آپ کلک کریں گے تو وہ یوٹیوب پہ چلا جائے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔